کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اسلام میں مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان کے لیے ایسی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگر میں پورے عالم کی تاریخ کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہوگا، اس لیے میں صرف ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کے کردار کی ایک جھلک دکھلاتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ان مدارس و مکاتب کا کردار کیا ہے۔ حضرات، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے ہونہار سپوتوں کو پیش کیا تھا۔ انہی مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کرایا تھا۔ انہی مدارس کے باغمان فرزندوں نے قید و بند کی صحبت برداشت کی تھی۔ انہی مراکز کے ملے ہوئے جیالوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہ کہتا ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون و جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اپنے سپوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں۔ آؤ نا مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ مسلمانوں، جگر دام کیا کہ بڑھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی برہانوی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون و جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درد دیا تھا۔ لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے مدارس کی، آج ہمارے علماء کرام کی تمام تر قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مدارس کی تعبرات ماضی کو شکوک و ثبات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج حضرت نانوتوی کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے، حضرت گنگوہی کا دل پکار رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا دے رہا ہے کہ ایک قاسم نانوتوی کے روحانی فرزندوں، جن اداروں کی فیض تربیت سے ہم نے ہندوستان میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اے ہندوستان کے جیالوں، آج ہمیں مدارس اسلامیہ اور مراکز دینیہ کے تحفظ و بقا کی خاطر پرخار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، دار و رسن کو چومنا ہوگا، اسی لیے کہ یہی اکابر کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا دستور ہے، یہی شیخ الہند کی تاریخ ہے، یہی مجاہدین ملت کا کردار ہے۔ کیونکہ یہ ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، شریعت کی پاسداری کا مسئلہ ہے، رسالت و نبوت کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر یہ مدارس باقی ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ مدارس باقی ہے تو مسلمانوں کا تشخص امتیاز باقی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے ذہن میں خیال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان مدارس نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ تو آؤ نا مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے۔ توجہ رکھنا مسلمانوں، آج اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے، آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، آج اگر یہ مدارس المکاتب نہ ہوتے، آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، آج اگر یہ مدارس المکاتب نہ ہوتے، حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، آج اگر یہ مدارس المکاتب نہ ہوتے، رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہاں، توجہ رکھنا مسلمانوں، آج اگر مسجدوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں تو یہ انہی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر دنیا کے کونے کونے میں تبلیغی جماعت پہنچی ہوئی ہے تو یہ انہی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر ناموس رسالت کے لیے کوئی لڑتا ہے تو یہ انہی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ دعا فرمائے باری تعالیٰ ہم سب کو مدارس اسلامیہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔